السلام علیکم ڈیئر ویورز، یہ ہمارے پاس جغرافیہ ہے جو کہ کلاس 8 کی ہے اور اس کی آج ہم مکمل مشقیں سالو کریں گے۔ جتنے بھی چیپٹرز ہیں ان تمام چیپٹرز کے سوال جواب، مختصر سوال جواب ہوں گے، تفصیلی سوال جواب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس خالی جگہ ہیں وہ بھی ہم اسی ایک کی ویڈیو میں پر کریں گے، تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ شروع کرتے ہیں اس کے باب نمبر 1 سے۔ اور فرینڈز، میں آپ کو ایک چیز نہیں بتا سکوں گا، آپ لوگوں نے یہاں سے دیکھنا ہے، اور جو چیز آپ کو یہاں سے ضرورت ہے وہاں پہ آپ ویڈیو لے کے جائیں، ویڈیو روکیں اور وہاں سے آپ لوگ لکھیں۔ اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں اس کے چیپٹرز بنا لوں، تو ڈسکرپشن میں جب آپ لوگ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو فرض کریں چیپٹر نمبر 1 کے یہ چاہیے تو آپ چیپٹر نمبر 1 سے شروع کریں۔ اگر آپ کو چیپٹر نمبر 2 کی ٹائمنگ چاہیے کہ چیپٹر نمبر 2 کہاں سے شروع ہوتا ہے تو آپ اس پہ کلک کریں گے، وہاں سے آپ کا چیپٹر 2 شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح چیپٹر 3، چیپٹر 4، تو یہ سارا کچھ ڈسکرپشن میں انشاءاللہ میں دے دوں گا۔ اگر آپ کو کلاس 8 کی اردو چاہیے تو اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ اس کے تمام سبقوں کے جو سبق آپ کو چاہیے، جس سبق کی مشق آپ کو چاہیے، وہ آپ ڈسکرپشن سے حاصل کر پائیں گے۔ اور انشاءاللہ بہت جلد میں اس کی تاریخ کی ویڈیو، جو اس کی ہسٹری ہے کلاس 8 کی، اس کے تمام چیپٹر کی ویڈیو بھی انشاءاللہ میں بناؤں گا۔ اس کا جو پہلا ہمارے پاس سوال ہے، شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کر لیں۔ باب نمبر 1 جس کا ہمارے پاس پہلا سوال ہے، صحیح جواب کا انتخاب کریں، اور بحر الکاہل کے سب سے گہرے حصے کا نام خالی جگہ ہے۔ تو یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ اس کا کیا نام ہے۔ اس کے نیچے لائن دی گئی ہے، بحر اوقیانوس کی اوسط گہرائی ہے، تو اس کی گہرائی کتنی ہے یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اسی طرح جو تیسرا ہے، اور یہ ہمارے پاس تیسرا ہے، اس کی آپ جو صحیح جواب ہے وہ ترکی ہے۔ چوتھا ہے، اس کا دال جو ہے وہ صحیح ہے، اور یعنی خشک خطوں۔ اس طرح پانچواں ہمارے پاس موجود ہے، پانچواں آپ دیکھ سکتے ہیں، چھٹا بھی ہے، اور جو آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے نوٹ کریں اور اپنے پاس لکھیں۔ 7واں، 8واں خالی جگہ، 9واں اور 10واں، ہر طرف سے پانی سے گھرا ہوا زمین کا ٹکڑا خالی جگہ کہلاتا ہے، تو اس کا جواب صحیح جو ہے وہ بے ہے، جزیرہ۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں، تو اس کے مختصر جوابات بھی موجود ہیں۔ آپ اگر یہاں سے لکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو روک لیں اور یہاں سے لکھنا شروع کریں۔ تو پہلا سوال اور اس کا جواب موجود ہیں، اسی طرح دوسرا سوال اور اس کا جواب بھی موجود ہے، آپ یہاں سے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں کہ نیکسٹ پیج پہ مد و جزر، یہ جو سوال ہے تیسرا، آپ اسے اپنے پاس نوٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا جو دوسرا جزء ہے وہ بھی موجود ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں، خاکنائے اور ابنائے میں فرق واضح کریں۔ اگر میری طرف سے کوئی غلطی ہو جائے پروننسیشن میں یا اس طرح سوال میں تو آپ سے معذرت ہے، آپ اپنا جو کام ہے وہ آپ نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہمارے پاس اگلا جو سوال ہے، دنیا کے 5 بڑے بحروں کے نام لکھیں، تو بحر الکاہل، بحر اوقیانوس، بحر ہند، اور اس طرح جنوبی بحر اور آرکٹک بحر، ٹھیک ہے۔ اس طرح تفصیلی سوال ہے، بڑے بحروں کے اہم خصوصیات بیان کریں، یہ تفصیلی سوال موجود ہیں، آپ اس تفصیلی سوال کو یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ جا رہے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ آ گئے ہیں۔
بحر ہند اور اس طرح جنوبی بحر، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ یہاں سے لکھیں۔ ڈیئر ویورز، آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کرتے جائیں، اور اس طرح چوتھا ہے، پانچواں ہے، یہ تفصیلی سوال پہلا جو تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہمارے پاس جو اگلا تفصیلی ہے وہ ہمارے پاس دوسرا تفصیلی سوال ہے۔ ہمارے ماحول میں سمندری حیاتیات تنوع کے کردار کی وضاحت کریں۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سوال کا جواب، تو آپ نوٹ کریں اس سوال کا جو تفصیلی جواب ہے، ٹھیک، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں۔ یہ ہمارے پاس اس کا تفصیلی جواب ہو گیا ہے، خوراک بن جاتے ہیں یہاں تک۔ نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، تو نیکسٹ پیج پہ ہمارے پاس شاید یہی سوال ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ جائیں تو یہی سوال موجود ہے، بس 2 تفصیلی سوالات تھے میرے خیال میں چیپٹر نمبر 1 کے۔ اب ہمارے پاس ہے چیپٹر نمبر 2، آب و ہوا سے مطابقت۔ تو یہ باب نمبر 2 ہے، جو کہ ہمارے پاس 6.5 منٹ سے شروع ہوا ہے۔ یہاں پہ ڈیئر ویورز اس کے صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ چیپٹر نمبر 2 کا اوسط عالمی درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ خالی جگہ کہلاتا ہے، تو اس کا جواب آپ کے پاس موجود ہے۔ اسی طرح دوسرا، آسمانی بجلی خالی جگہ کے دوران دیکھے جانے والے شدید موسم کی ایک قسم ہے، تو یہ بھی آپ کے پاس جواب موجود ہے۔ اسی طرح تیسرا خالی جگہ ہے، یہ بھی آپ دیکھیں، چوتھا بھی ہے، اور 5واں، 6واں، 7واں، 8واں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ 5واں، 6واں، 7واں، 8واں آپ یہاں سے پر کر سکتے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 9واں خالی جگہ ہو گیا اور 10واں خالی جگہ بھی ہو گیا ہے۔ اسی طرح آپ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ شدید موسم سے کیا مراد ہیں، مثالیں دیں۔ تو یہ شدید موسم ہے اور اس کا جواب دیا گیا ہے اور مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ جو دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، آب و ہوا کی تبدیلیوں کے اہم خطرات پر تبادلہ خیال کریں۔ اس کا جواب بھی موجود ہے، آپ بڑے آسانی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ عالمی حدت کی تعریف کریں، یہ جدت ہے یا حدت ہے، تو ادھر ہا کے ساتھ ہے، تو اس کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ چوتھا سوال بھی اسی طرح کا ہے۔ 5واں سوال تھوڑا سا مس پرنٹ ہے، کیونکہ پہلے سے ہی اس طرح کا آیا ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں سے کچھ ذہن پہ زور دیں تو اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، اگر ذہن پہ زور نہیں دیں گے تو مشکل ہے۔ پہلا 5واں سوال ہے، ساحلی علاقے کے لوگوں کے طرز زندگی میں کیا فرق ہے؟ تو جواب میں ہے، ساحلی علاقے کے لوگوں کے طرز زندگی۔ ساحل 2 علاقے ہیں جہاں خشکی بحروں یا سمندروں سے ملتی ہے۔ براعظم کے ساحلی علاقوں اور اندرونی علاقوں کے آب و ہوا میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ساحلی علاقوں میں موسم معتدل رہتا ہے، ان علاقوں کا درجہ حرارت سمندر کے زیر اثر معتدل رہتا ہے۔ لوگ مناسب آب و ہوا کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو بالکل آپ آسانی سے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ تفصیلی سوالات میں پہلا سوال ہے، آب و ہوا کی تبدیلی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ تو اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں۔ یہ تفصیلی سوال ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اپنے پاس آسانی کے ساتھ ویڈیو کو یہاں پہ روکیں اور اس کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ دوسرا سوال ہے، شدید موسم اور آب و ہوا کی تبدیلی کے درمیان تعلق کی وضاحت کریں۔ تو آپ یہاں پر دیکھیں اور اپنے پاس اس کا جواب نوٹ کریں۔ شدید موسم اور آب و ہوا کی تبدیلی کے درمیان تعلق،
تو اسے آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں. ٹھیک ہو گیا ہے. یہ اس طرح کا آ سکتے ہیں. اب نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں. اگلے پیج پہ آ گئے ہیں اور اگلے پیج پہ ہمارے پاس جو تیسرا تفصیلی سوال ہے وہ یہ ہے کراچی اور نیو یارک کی آب و ہوا میں فرق بیان کریں. یہ کراچی اور نیو یارک کی آب و ہوا میں فرق بتایا گیا ہے اور آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں. کراچی کی آب و ہوا اور پھر نیو یارک کی آب و ہوا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے باب نمبر 3 جو کہ ہمارے پاس ہے ماحولیاتی آلودگی. تو اس کے ہمارے پاس جو صحیح جواب کا انتخاب کریں یہ ہے، آپ اپنے پاس نوٹ کریں. پہلے کا صحیح جواب الف ہے، دوسرے کا صحیح جواب جیم ہے، تیسرے کا صحیح جواب بے ہے، چوتھے کا صحیح جواب بے ہیں، پانچویں کا صحیح جواب یہ یہاں پہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، چھٹے کا صحیح جواب دال ہے، اور اس طرح ساتویں کا جیم ہے، ساتویں کا یہاں پہ دیکھیں، آٹھویں کا جیم، نامے کا الف اور 10ویں کا بے. اسی طرح اسی کے مختصر جواب دیں. مختصر سوالات ہیں. پہلا جو مختصر سوال ہے اس کا جواب یہاں پر موجود ہے. نیکسٹ پیج پہ اگر آپ آئیں تو یہاں پر ہمارے پاس اسی طرح کا دوسرا کا مختصر سوال. یہ مختصر سوالات ہیں لیکن انہوں نے لمبے لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا مختصر سوال ہے، تیسرا مختصر سوال ہے، چوتھا مختصر سوال ہے. اسی طرح ہم نیکسٹ پیج پہ چاہتے ہیں. ابھی یہ چیپٹر 3 کے مختصر سوالات یہاں تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہمارے پاس اس کا تفصیلی سوال ہے. آلودگی کے اہم وجوہات کو اجاگر کریں اور انہیں کم کرنے کے طریقے تجویز کریں. تو یہ اس کا جواب ہے، آپ اسے اپنے پاس نوٹ کریں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کا مکمل جواب ہے. اب نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں اور یہ تو پہلا سوال ہو گیا ہے. دوسرا سوال یہاں پر موجود ہے. اگر آپ دیکھیں تو دوسرا، قدرتی وسائل کی حفاظت کے لیے افراد کی کیا ذمہ داریاں ہیں. تو یہ دوسرا سوال ہو گیا ہے. اس کا جواب بھی موجود ہے اور یہاں تک دوسرے کا جواب ہو گیا ہے نیچے. تیسرا سوال اگر آپ دیکھیں تو زمین کا حد سے زیادہ استعمال ماحول کے لیے کیسے خطرات کا باعث بنتا ہے. تو یہ تیسرے کا جواب بھی موجود ہے. اسی طرح اگر آپ چوتھا باب دیکھیں، صنعت کاری اور بین الاقوامی تجارت، تو اس کا جو صحیح جواب کا انتخاب کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں سے آپ اس کے صحیح جواب کا انتخاب کریں اور تقریباً اس کے 8 جو خالی جگہیں ہیں وہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کے انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں اور اس کے خالی جگہ مزید سالو کرتے ہیں. تو اس کا دوستو دیکھیں وہ تو خالی جگہ مکمل ہو گئے ہیں. اب اس کے مختصر سوالات ہیں. پاکستان کی 4 صنعتوں کے نام بتائیں. تو یہ 4 صنعتیں پاکستان کی بتائی گئی ہیں. اس طرح اس کا جو اگلا سوال ہے، دیہی علاقوں سے شہری علاقوں کی طرف لوگوں کی نقل مکانی کی ایک مختصر وجہ بتائیں. تو یہ جواب ہے. تیسرا سوال ہے، دو طرفہ تجارت سے کیا مراد ہے. چوتھا سوال ہے، بڑے پیمانے کی صنعت سے کیا مراد ہے. پانچواں سوال ہے، شہری علاقوں میں ہجرت کی کم از کم ایک وجہ بتائیں. اس کا اب تفصیلی سوالات ہیں. تفصیلی سوال پہلا ہے، آپ اس کا جواب اپنے پاس نوٹ کریں. اسی طرح تفصیلی سوال دوسرا ہے، آپ اس کا جواب اپنے پاس نوٹ کریں. نیکسٹ پیج پہ اگر آئیں تو اس کا تیسرا تفصیلی سوال بھی موجود ہے جو کہ ہمارے پاس ہے، صنعت کاری اور شہرکاری کے درمیان روابط کی وضاحت کریں. تو یہ اس کا تیسرا ہو گیا. اب باب نمبر 5 ہے، نقل و حمل اور اس کی اہمیت. اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا.
باب نمبر 5 کے ہمارے پاس صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں یہاں تک ہو گیا ہے، اور چھٹا، ساتواں، آٹھواں یہاں تک 8 جو ہمارے پاس MCQs تھے وہ کمپلیٹ ہو گیا۔ سٹارٹ سے دیکھیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں اور آٹھواں۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس 9 MCQs ہو گیا ہے، اور اسی 5ویں چیپٹر کے مختصر سوالات ہیں۔ اس مختصر سوالات کو اگر آپ دیکھیں، پہلا سوال ہو گیا، دوسرا، اب ہمارے پاس تیسرا آ گیا ہے، سی پیک کے کوئی سی 3 طویل مدتی فوائد لکھیں۔ اس طرح چوتھا ہو گیا ہے، اور پھر پانچواں ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج کی طرف اگر آپ آئیں تو نیکسٹ پیج پہ بھی اس کے موجود ہیں۔ اب اگر اس کا تفصیلی جواب دیں تو یہ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں، نقل و حمل کے طریقے اور ان کی خصوصیات کیا ہیں، تو یہ اس کا تفصیلی جواب آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اور اپنے پاس اسے نوٹ کریں۔ دوسرا سوال ہو گیا، تفصیلی بین الاقوامی تجارت کے لیے مؤثر نقل و حمل کی اہمیت کا اندازہ کریں، تو یہ اس کا تفصیلی ہو گیا ہے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، نیکسٹ پیج پہ اس کا تیسرا موجود ہے، تیسرا سوال، اور اس کا جواب آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ اگر دیکھیں تو تیسرا سوال مکمل ہو گیا یہاں تک۔ اب چیپٹر نمبر 6 جو کہ سماجی اور اقتصادی ترقی، یہ شروع ہو گیا ہے۔ اس کے صحیح جواب کا انتخاب کریں، اس کو اپنے پاس نوٹ کریں۔ یہاں پہ دیکھیں ذرا، پہلا ہو گیا ہے، دوسرا، تیسرا، اس طرح چوتھا، پانچواں اور چھٹا۔ ساتواں، اقتصادی ترقی کے لیے اعلیٰ افراط زر خالی جگہ ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ ہمارے پاس ہے خطرناک۔ آٹھواں، نواں، 10واں خالی جگہ کمپلیٹ۔ اب مختصر جواب دیں۔ GDP میں کیا فرق ہے؟ ایک اور GNP، GDP ایک اور GNP میں کیا فرق ہے؟ تو آپ اسے دیکھیں اور اپنے پاس نوٹ کریں۔ OECD پر ایک نوٹ لکھیں۔ ترقی کے لیے اہم اقتصادی ترقی کے اشارے بیان کریں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہو گیا یہاں تک۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں، اور نیکسٹ پیج پہ کیا لکھا ہوا ہے اسے دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ ہم آ چکے ہیں، اور اس پہ چوتھا سوال موجود ہے، دولت کے عدم مساوات کے کیا نتائج ہیں، تو اس کا جواب دیں۔ پانچواں ہے، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے 2 خصوصیات کا موازنہ کریں۔ اس کے علاوہ تفصیلی سوالات ہیں، انسانی ترقی کے اشاروں کی تفصیل سے وضاحت کریں، یہ آ گیا ہے۔ اب ہمارے پاس نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، اور اس کا جو دوسرا سوال ہے، کسی ملک کی ترقی پر ٹیکنالوجی کے کیا اثرات ہیں۔ تیسرا سوال ہے، مثالوں کے ساتھ معاشی سرگرمیوں کی درجہ بندی کریں، اور اس طرح ہمارے پاس یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے جغرافیہ۔ یہ کلاس 8 کی جغرافیہ کمپلیٹ سالو ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے آپ کے فیملی ممبر اور دوستوں کو ضرورت ہے تو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور جیسے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اس کے ساتھ بیل کا آئیکن آ جاتا ہے، بیل کے آئیکن پہ کلک لازمی کریں، کیونکہ جب آپ بیل کے آئیکن پہ کلک کرتے ہیں تو جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس میں سے بیل کے آئیکن میں جب آپ کلک کریں تو سب سے اوپر آل والے آپشن پہ کلک کر لیا کریں، تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملے، اور اس طرح آپ کسی بھی ویڈیو سے نہیں رہ پائیں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔